خدا کے موقع پر صحابہ کی تعداد کتنی تھی یہ معلوم ہونا چاہیے. اللہ بچہ جیسی پیدا ہوتا ہے روز نہ سنبھالا, امی کو بڑی ٹینشن ہوئی انگلش آگی کی نہیں آگی, بیٹا اے فور ایپل, اے فور ایپل, دودھ اے فور ایپل. جب جوان ہوا تو پھوڑ کر پھینک دیا ماں پہ اے فور ایپل. یار ایک بات بتا, ایک انگلش تو سیکھ جائے گا, میری گارنٹی ہے 1 سال انگلش پڑھ لو نا, 1 سال میں اتنی فراٹے دار انگلش بولو گے کہ انگلش میں نہیں بولے گا. کوئی ہارڈ تھوڑی ہے, بہت مشکل ہے, وہ بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. آپ 1 سال محنت کر لو, میری گارنٹی ہے انگلش بولنے لگ جاؤ گے. اے فور ایپل, اے فور ایپل, اے فور ایپل. جوان والا چھوڑ کے پھینک دیا کیونکہ تم نے ایک فور سکھایا نا, فور سکھایا. تم نے کاش یہ سکھایا تھا بیٹا تیرے نبی کی عمر شریف جب 40 سال ہوئی تو اعلان نبوت ہوا تھا. اور زور سے بولو, اور زور سے بولو. اور بیٹا تیرے نبی کے 3 شہزادے 4 شہزادیاں تھیں, اور بیٹا خلفائے راشدین 4 ہیں. اور بیٹا ان کے نام فلا فلا ہے, ان کا خلافت کا پیریڈ اتنا ہے, بتانا چاہیے تھا تاکہ تیرے بیٹے کو دنیا کی خلافات کا پتہ نہ ہوتا. اگر پتہ ہوتا تو محمد عربی کی سیرت کا پتہ ہوتا, صحابہ کی زندگی کا پتہ ہوتا, تیرا لال چلتا, زمانہ کہتا محمد کا غلام نہ رہا. مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ ہندوستان, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, خواجہ ہندوستان حضور سید رضوان میاں صاحب علامہ مفتی بے شک بے شک. اگر میرا بیٹا نکلتا تو کوئی یہ کہتا محمد کا غلام جاتا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, زمانہ کہتا ہے یار کس کا بیٹا ہے, کس ماں سے دودھ پلایا ہوگا, کس خاندان کا تعلق رکھنے والا یہ چراغ ہے. خدا کی قسم تیرا بیٹا اگر بدماش بنے گا, زمانہ تھو تھو کرے گا, تیرا بیٹا محمد کا وفادار بنے گا, زمانہ سر پہ بٹھائے گا. تو لوگوں بس بات سنو, اپنے بھائی ذرا توجہ ختم کر دو. دیکھیے یہ آپ کی محبت ہے جو میں نے اتنا بڑھا دیا, ورنہ اس میپ پہ تو آدھا گھنٹہ بولنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. صحیح بتا رہا ہوں. آدمی اقبال بھائی نے 2-3 کلام پڑھے, انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا, سید صاحب بولے اندازہ لگایا ہوگا, بڑا خوشب بول لیا, اب تک کی انرجی ختم کر دے رہا. مگر یہ تو یہ سینہ ہے جو اس سے ٹکر لے رہا. اب بس ذرا سننے تھوڑا دیر, آپ بس محبت کے ساتھ 2-5 منٹ اور, تقریر ختم. میری بات تک ان گنڈوں تک پہنچ جائے جو ہندوستان کا ماحول خراب کرنا ہے. اور گنڈوں کا سردار جو بیٹھا ہے مٹھ میں, اس تک پہنچ جائے. 17 تاریخ کو جامع مسجد ہے کہہ رہا, ارے کہہ کے اس سے پہلے سے جیل میں ڈالنا کہ ایسے نہیں تو ماحول خراب کیا. اگر اسے پہلے جیل میں ڈال دیا ہوتا تو ایک نئی نپل شرما پیدا نہیں ہوئی ہوتی. اور آج نپل شرما کو بھی اگر جیل میں نہیں ڈالا جائے گا تو کل کوئی اور پیدا ہوگا. میں صحیح بتا رہا ہوں, اگر چھوٹ دو گے تو اور پیدا ہوگی, ماحول خراب ہوگا ملک کا. ہم چاہتے ہیں ان کو اندر ڈالو تاکہ کوئی نیا پیدا نہ ہو. ایک جنگ کے موقع سے مسلمان فوجی جنگ جیت جائے, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. بس یہ بات سنو تقریر, اور دل کے کانوں سے سننا, پھر تم کتنی بھی کہو گے 1 منٹ آگے نہیں بڑھاؤ. بس مسلمان فوجی صحابہ فوجی نبی کی بارگاہ میں, آقا ہم نے جنگ نہیں کیا ہے یا رسول اللہ, ایک دشمن کی بیٹی ہے, جوان ہے, حسین ہے, خوبصورت ہے, یا رسول اللہ جنگی قیدی بنا کے لائیں. ہماری قید ہے دشمن کی بیٹی, یا رسول اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. زمانے کے دہشت گردوں کو بتا دو, زمانے کے خنڈوں کو بتا دو جو میرے نبی کی شان پر انگلی اٹھاتے ہیں, جو میرے نبی کے کریکٹر پر انگلی اٹھاتے ہیں. جوان لڑکی لوگوں سپورٹ کے لیے, نہ باپ نہ بھائی نہ خاندان, اکیلی آ گئی, اور کب وہ بھی قید ہے, فوجیوں کے قبضے میں. میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی گئی, آقا
شبان لڑکی ہے، کیا کیا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا اسے چادر اڑا کے کھانا اور پانی دیا جائے۔ زور سے بول دو اور زور سے بول دو۔ چادر اڑاؤ، کھانا دو، پانی دو، عزت کی حفاظت کرو۔ دشمن کے نرغے میں ہے یار، وہ تو دشمنوں میں ہے نا۔ ارے کفر اسلام کا دشمن ہے، اسلام کفر کا دشمن ہے۔ جب صحابہ نے کھلایا پلایا، چادر اڑایا، عزت دی، کسی نے نگاہ تک نہ اٹھائی، تو لڑکی بولی میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ تو کہا میرے نبی کا فرمان ہے۔ کیا زور سے بولو۔ چکر میں پڑ گئی، تمہارا نبی تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہم تو تمہارے نبی کے دشمن ہیں، پھر ہمارے ساتھ یہ رویہ کیوں؟ صحابہ نے کہا سن، میرے نبی کا فرمان ہے، بیٹی اپنی ہو یا دشمن کی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ کہہ رہی جب اتنا سنا تو میرے دل میں دل پڑ گیا، میں نے کہا کہ میں تو سوچ رہی تھی میری عزت تار تار ہو جائے گی۔ نبی کے غلاموں نے کہا جب تک تو ہمارے سامنے ہمارے پاس ہے نا، عزت لٹنا تو دور کی بات، تیری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے تک نہیں دیکھا گا۔ یہ محمد کے غلاموں کا وعدہ ہے۔ تو کہنے لگی مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو۔ دشمن کے پاس جانے کہہ رہی ہے۔ کہنے لگی نبی تو تیرے دشمن ہے تیری نظر میں۔ کہنے لگی ایسا دشمن سب کو ملے۔ میں دعا کرتی ہوں ایسا دشمن سب کو ملے، چلو مجھے میرے دشمن کے پاس لے کے چلو۔ کیا زمانہ ہے، کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے، میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا تو نبی کی بارگاہ میں کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا میں نے سنا تمہارے نبی بڑے دیالو ہیں، تمہارے نبی بڑے رجبال ہیں، تمہارے نبی بڑے سخی ہیں، کیا تمہارے نبی میری ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا اے لڑکی، تو جو چاہے نبی کی بارگاہ میں مانگ لینا، نبی اتنے دیالو ہے، تو مانگے گی نبی تیری عطا کچھ کو، تیری مانگ کو، ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے۔ بارگاہ میں پہنچی، کھڑی ہو گئی۔ نبی نے فرمایا صحابہ کون ہے یہ؟ کہا آقا وہی ہے جس کو قیدی بنا کے لائے تھے۔ نبی نے فرمایا کس لیے آئی ہے؟ اس لیے کہ یہ کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ نبی نے فرمایا مجھے قسم ہے ذات ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، وہ آنے والی بیٹی محمد سے آج مانگ لے، جو مانگے گی تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ کھڑی ہے، آنکھ میں آنسو ہے، کہنے لگی جو مانگو گی وہ دے دو گے، ہاں ہاں جو مانگو گی آج وہ دے دیا جائے گا۔ عرض کرنے لگی اگر واقعی دے سکتے ہو تو میں رہائی مانگتی ہوں، مجھے رہا کر دو۔ کیا مانگتی ہوں میں؟ رہائی مانگتی ہوں، مجھے رہا کر دو۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہاں جانا چاہتی ہو؟ عرض کی میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں، اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں، اپنے خاندان والے کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جا، میں نے تیری ڈیمانڈ کو پورا کیا۔ واقعی آپ کا یاد ہے اس کے بدلے میں کچھ؟ نبی نے فرمایا ہم تو عورتوں کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، تلوار بھی نہیں اٹھاتے۔ اب تو اس وقت ہم اپنے گھر میں ہیں، اگر میدان جنگ میں ہوں عورتوں پر تو ہم سب بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو ہم تجھ سے کیا بدلا جائے؟ جب یہ جانے لگی تو میرے نبی نے فرمایا رک جا، تجھ کو میرے صحابہ تیرے گھر تک چھوڑ کے آئے، اگر راستے میں تیری عزت کو کوئی خطرہ ہو گیا تو زمانہ یہ نہ کہہ دے محمد کی بارگاہ سے آئی تھی تو عزت ملی۔ میرے صحابہ تجھے تیرے گھر تک عزت کے ساتھ چھوڑیں گے، لوگوں غور کرو، ہاتھوں میں تلوار لے کے گھر کے دروازے تک لے گئے، دروازے پہ دستک دی، جوان بھائی نکل کے آیا۔ صحابہ کے ہاتھ میں تلوار، جوان بہن کھڑی ہے، صحابہ کے اوپر چھپتا میری بہن کو تم نے قیدی بنایا تھا، بہن سینہ تان کے کھڑی ہو گئی، او بھائی خبردار، محمد کے غلاموں کو تلوار بعد میں تاننا ہوگی، پہلے اپنی بہن کا سر قلم کرنا۔ اب سننا بس سننا، ایک منٹ کی صرف تقریر ہے، ایک منٹ کے اوپر بالکل نہیں جائے گی۔ کہنے لگا پاگل تو نہیں ہوئی ہے، پاگل تو نہیں، نشے میں تو نہیں ہے۔
ارے یہ تیرے دشمن کے غلام ہے، یہ تیرے دشمن ہے تو جو تجھے جنگی قیدی بنا کے لے کے گئے تھے۔ بیٹی نے کہا، بہن نے کہا، میرے بھائی قسم کھا کے کہتی ہو تو میرا سگا بھائی ہے، سگا بھائی، میری عزت کی حفاظت آج تک تو بھی اس طرح نہ کر پایا جس طرح محمد کے غلام میری عزت کی حفاظت کر کے آئے۔ پورے راستے سے میرا گھر آ گیا، مگر ان کو ابھی یہ تک نہیں پتا ہے کہ میرے دوپٹے کا کلر کیسا ہے۔ نگاہ اٹھا کر تو بھائی نے کہا پھر تو بڑی متاثر ہو گئی تو محمد کے کردار سے؟ کہنے لگی ہاں بھائی میں محمد کے کردار سے بہت متاثر ہوں۔ کہا پھر تو کلمہ پڑھ لیا ہوگا تم نے؟ کہنے لگی نہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ کلمہ بھی؟ کہنے لگا تو ان سے متاثر بھی ہو گئی، خوش بھی ہے، تعریف بھی کرتی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، کیوں؟ جملہ سننا، کیوں؟ متاثر بھی ہو گئی، تعریف بھی کرتی ہے، ان کی تعریف بھی کرتی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، کیوں؟ کہنے لگی بھائی اگر میں کلمہ پڑھ لیتی تو تو یہ کہتا کہ تجھے ڈرا کے کلمہ پڑھا دیا ہوگا، دھکا کے کلمہ پڑھا دیا ہوگا، اکیلی تھی تیرے کو پریشر بنا کے کلمہ پڑھایا ہوگا، اس لیے کلمہ نہ پڑھا۔ محمد ڈرا کے دھمکا کے پریشر بنا کے کلمہ نہیں پڑھاتے، محمد کو اگر کلمہ پڑھاتے ہیں تو گلے لگا کے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ تو کہنے لگا بھائی جب محمد کا کردار ایسا ہے تو اب مجھے بھی لے کے چل، دونوں بھائی بہن ساتھ میں کلمہ پڑھیں گے۔ گراج بھی ہوئی ابراہیم صحیح ماں پیدا، آپ کر سکتی ہے اندازے گلش کا پیدا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، زمانے نے یہ زمانہ ہم کو دکھایا نہ ہوتا اگر تعلیم قرآن کو ہم نے بھلایا نہ ہوتا۔ اور لوگوں نبی کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، نبی کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں زمانہ خود بخود اللہ اس کا انتظام کر دے گا۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئے توبہ کرتا ہوں مولا معاف فرمائے، کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام زندہ باد، وہاں علینا الا البلاغ۔ بیٹھے رہو، بہت اچھا شاعر افضل قادری بیٹھے ہیں، 2-3 اشعار ہاں ان کے سن لیں اور اس کے بعد میں جو ہے آپ تشریف لیں آزم بھائی 2-3 اشعار ان کے افضل بھائی کے پڑھوا دو، اس کے بعد آزم بھائی پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ پڑھ لیں، پکا نظام کے نظام میں نے کر دی۔